اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھر ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ہر جان یہ سوچے، ہر جان یہ فکر کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر انسان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو یا تو اپنی جان سے محبت کرتا ہے یا اپنی اولاد سے، اپنی اولاد سے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش۔ مال کے چکر میں آدمی اپنے دین کو بھول جاتا ہے، اولاد کی زندگی بناتے بناتے اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ اپنی اولاد کی زندگی بنانے کے چکر میں اپنا لال خون جو ہے وہ کالا کر لیتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہے، ٹانگوں میں، جوڑوں میں جو ہے انسان کا درد ہونے لگتا ہے اپنی اولاد کی زندگی بنانے کے لیے۔ تو رب فرماتا ہے، اے اپنی جان، اپنی اولاد سے محبت کرنے والے، آپ دیکھو جب گرمی کا موسم آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے انسان پنکھوں کا انتظام کرتا ہے، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق۔ اگر کولر کی طاقت ہے تو کولر منگاتا ہے، اے سی کی طاقت ہے تو اے سی خرید کر لاتا ہے، کوٹن کے کپڑوں کا انسان انتظام کرتا ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں کہ یہ انتظامات کیوں کیے جاتے ہیں تو یہ کہیں گے یہ انتظامات اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آئے گا تو گرمی کا موسم ہمارے جسم کو جھلسا نہ دے، گرمی آ کر ہمیں پریشان نہ کرے، گرمی آ کر گرمی کی وجہ سے ہم مصیبت زدہ نہ ہو جائیں، گرمی کی وجہ سے ہم تکلیف زدہ نہ ہو جائیں۔ یاد رکھو، اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنے احتجاج کرتا ہے، انسان کتنی کاوشیں کرتا ہے۔ نبی کے دیوانوں، یہ دنیا کی گرمی تو 4 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی، 4 مہینے کے بعد رخصت ہو جائے گی، جس سے بچنے کے لیے آپ کتنے انتظامات کرتے ہو۔ لیکن رب کا قرآن تمہیں پکار پکار کر دعوت فکر دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر دنیا کی گرمی نے تمہیں بیمار کر دیا تو تم ڈاکٹروں کا علاج کر سکتے ہو، حکیموں کا علاج کر سکتے ہو۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے MBBS MD سرجن ڈاکٹر ہیں، تمہارا کہیں بھی علاج ہو سکتا ہے، لیکن رب کا کلام کہتا ہے کہ تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرات محترم، اس آگ کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہے وہ آگ کیسی ہے؟ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ دھویا گیا، تب کہیں جا کر یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے پانی سے نہیں اور زمزم کے پانی سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے پانی سے 1-2 بار نہیں بلکہ 70 مرتبہ دھویا گیا، تب کہیں جا کر یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔
اس دنیا کی آگ میں جس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، جب اس دنیا کی آگ میں کوئی انسان جلتا ہے تو ہم اور آپ اس کی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی آگ اگر کسی کے ہاتھ کو جلاتی ہے تو انسان اس طرح تڑپتا ہے جس طرح پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ اگر کسی کی انگلی کو یہ آگ لگ جائے تو انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ دنیا کی آگ جس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا، جب اس کی حرارت کا یہ عالم ہے، اس کی تپش کا یہ عالم ہے، اس کی جلن کا یہ عالم ہے، تو آپ خود ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 300 سال تک دہکایا گیا، بھڑکایا گیا ہے، تب کہیں جا کر یہ جہنم کی آگ بھڑک رہی۔ اور جہنم کی آگ کا حال معلوم ہے، اس کے اندر اجالا نہیں ہے، اس کے اندر روشنی نہیں ہے، اس کے اندر میرے دوستو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا تو زمین و آسمان کے برابر ایک پتھر کو اس کے اندر داخل کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ پتھر اب بھی گر رہا ہے، وہ پتھر اب بھی گر رہا ہے۔ ہمارے غیب دان نبی نے فرمایا تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ پتھر اب بھی گر رہا ہے، ابھی تک وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر جہنم کے کسی انسان کو، کسی جہنمی کو میرے دوستو دنیا کی آگ میں لا کر لٹا دیا جائے تو دنیا کی آگ میں اسے نیند آ جائے گی۔ آپ بتاؤ نیند کہاں آتی ہے جہاں پر سکون ہو، نیند کہاں آتی ہے جہاں پر چین ہو، جہاں پر آرام ہو؟ تو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو اسے سکون اور آرام مل جائے۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے میرے دوستو بزرگوں جہنم کا راستہ بھی بتا دیا اور جنت کا راستہ بھی بتا دیا، اور رب نے فرمایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ہمارے آپ کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں میں پانی تک نہیں آتا، لیکن صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، جب صحابہ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو صحابہ کرام رو پڑتے تھے، میرے دوستو بے ہوش ہو جاتے، کئی دن زمین پر بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ سرکار کے صحابی ہیں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ صحابہ کی انجمن ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، میرے آقا وہاں پر تشریف فرما ہے، جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، میرے آقا نمازوں کی تاکید کر رہے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرنے کے بارے میں میرے آقا نصیحت کر رہے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا نے فرمایا العقاب فی النار، کہ کل قیامت کے دن ایڑیوں کو آگ میں جلایا جائے گا۔ کس میں؟ العقاب فی النار۔ اور ایک حدیث پاک میں بخاری شریف کی ویل للعقاب فی النار، کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اس کا جہنم کا عذاب۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق، جن کی شان یہ ہے کہ افضل البشری بعد الرسول والانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی بشر کا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق کی طرح کوئی عالم نہیں، ابو بکر صدیق کی طرح کوئی جو ہے جنتی نہیں، ابو بکر صدیق کی طرح میرے دوستو کوئی مرید نہیں۔ سبحان اللہ! ہم اور آپ میرے دوستو کسی پیر کے مرید ہیں، لیکن ابو بکر تو دونوں جہاں کے مالک و مختار کے مرید ہیں۔
ابو بکر کی طرح کوئی متقی نہیں، اور ابو بکر کی ذات تو یہ ہے، میرے آقا نے دنیائی میں فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، کہ حضرت ابو بکر جنتی ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں سرکار نے ابو بکر کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا، لیکن خوف الہی کا عالم یہ ہے کہ ابو بکر رو رہے ہیں۔ سرکار کی نگاہ نبوت پڑی، میرے آقا نے فرمایا ما یبکی کا ابا بکرین، اے ابو بکر تمہیں کس چیز نے رلا دیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا ابھی ابھی آپ جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ایڑیوں کو جلایا جائے گا۔ آقا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ابو بکر کا نام ان میں تو نہیں ہے، اللہ، ابو بکر کا نام ان میں تو نہیں ہے۔ میرے آقا کے چہرے پر میرے دوستوں تبسم رس کرنے لگا۔ حضرات محترم نبی کا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ان میں نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے کہا کہ ایڑیاں جہنم میں جلائی جائیں گی، کیوں؟ ایڑیوں کو خصوصیت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ دیکھو سردی کا موسم ہے تو ہم تو آگے مار مار کر دھوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پانی مار مار کر دھوتے ہیں، اور پیچھے ہماری ایڑی کیا رہتی ہے؟ بھیگنے سے رہ جاتی ہے، خشک رہ جاتی ہے۔ تو جو ایڑیاں وضو کے اندر دھلنے سے باقی رہ جاتی، ان ایڑیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو دیکھو سردی کے موسم میں خشکی ہوتی ہے، تو خشکی کے اندر ہمیں پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، وضو میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات محترم آگے بھی دیکھو اور پیچھے بھی دیکھو کہ میری ایڑی بھیگی یا نہیں بھیگی۔ حضرات محترم بہت سے آدمیوں کو ہم نے دیکھا، خاص کر سردی کے موسم میں سید صاحب، کہ وہ آگے تو مار مار کر کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں، لیکن نماز میں جاتے ہیں تو ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ سوکھی نظر آتی ہے، خشک نظر آتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایڑیاں جو ہے جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں جب وضو کرو تو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ وضو کرو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کیا اور کامل و اکمل وضو کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے وہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ انسان کیا؟ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کامل وضو کرنے کے بعد اس نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا پڑھا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم انی، اللہ قرآن پاک کی آیت ہے، وضو کرنے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں چوتھا کلمہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے اے میرے پروردگار تو مجھے خوب خوب پاک حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے میرے پروردگار تو مجھے خوب خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور خوب خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرات محترم دیکھو وضو جو ہے یہ عبادت مقصودہ نہیں بلکہ غیر مقصودہ ہے۔ یہ وضو کو جو فضیلت ملی نماز کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ نہیں تو وضو کے اندر کیا ہوتا؟ پانی بہایا جاتا ہے نا، پانی تو بہایا جاتا، لیکن وضو کو جو یہ مقام حاصل ہوا کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے۔ اس لیے کہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ مفتاح الصلاۃ وضوء، کہ نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز کی تالی وضو، اور جنت کی کنجی
نماز سرکار نے فرمایا مفتاح الجنتی الصلاۃ، کہ نماز کی کنجی، نماز کی چابی، نماز کی تالی، وہ جنت کی تالی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، اور نماز نہیں تو جنت کا دروازہ کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ حضرات محترم، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہنم کی گہرائی کہاں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو زمین و آسمان کے برابر ایک پتھر کو رکھا، سرکار نے فرمایا وہ پتھر اب بھی گر رہا، وہ پتھر کیا کر رہا؟ اب بھی گر رہا۔ اور جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی پہاڑ کو اس کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ جل کر میرے دوستو جو ہے جل کر موم بن کر پگھل جائے۔ اللہ بخاری شریف کی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے معمولی اور ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ کس کی؟ آگ کی۔ اللہ اکبر۔ کس کی؟ آگ کی۔ ہم اور آپ مئی جون کے مہینے میں چلتے ہیں اور جوتا گرم ہو جاتا ہے تو کتنی دقت ہوتی ہے، لیکن وہاں جوتی کس کی ہوگی؟ آگ کی ہوگی۔ پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوں گی، اس کا اثر جو ہے بھیج دماغ پہ پڑے گا، اس کا بھیجا اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور اس کا بھیجا پگھل پگھل کر کانوں کے راستوں سے، نتنوں سے اور منہ کے راستے سے وہ پگھل کر اس کے قدموں میں پڑے گا۔ حضرات محترم نبی کے دیوانوں، یہ معمولی اور ہلکا عذاب ہے۔ جب معمولی اور ہلکا عذاب یہ ہے تو جو سب سے بھاری عذاب ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ کتنا بھیانک ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عذاب کس کے لیے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یاد رکھو یہ کسی عالم کا قول نہیں کہ میرے دوستو تم یوں ہی ہنس کر ٹال دو، کسی مدبر یا کسی خطیب یا میرے دوستو کسی لیڈر کا قول نہیں کہ تم اس کے اندر کیڑے نکالو۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جو نبی اپنی مرضی سے کلام کرتے نہیں۔ حضرات کلام خدا کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے، اگر نبی اشارہ کر دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ اٹھ جائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ حضرات محترم میرے آقا کے دیوانوں، یاد رکھو زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، اور دریا اور سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ نے جب عرض کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس عذاب کو قلم لکھ نہیں سکتا، یہ عذاب تصور میں نہیں آ سکتا، یہ عذاب گمان میں نہیں آ سکتا۔ اگر اس عذاب کے بارے میں جانوروں کو پتہ چل جائے تو جانور اس طرح گھلنے لگیں گے جس طرح پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے آقا یہ وہ عذاب جو تصور میں نہیں آ سکتا، جو گمان میں نہیں آ سکتا، جس کو قلم لکھ نہیں سکتا، وہ عذاب کس کے لیے ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ عذاب بے نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترک الصلاۃ، اور جس نے نماز کو ترک کر دی، نماز کو چھوڑ دیا، فقد ہدم الدین، تو اس نے دین کی بنیاد کو ہی اکھاڑ پھینکا۔ حضرات محترم نبی کے دیوانوں، دشمنوں نے تو بابری مسجد کو توڑا تو تم ہائے ہائے کرتے ہو، تم نے تو اپنے دین کی بنیاد ہی اکھاڑ پھینکی ہے۔
نمازوں کو ترک کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، جو اپنے دین کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکے میرے دوستو، کیا اسے دنیا کے اندر عزت مل سکتی ہے؟ وقار کی زندگی مل سکتی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم عزت دار ہو جاؤ، حضرات محترم دولت مند ہو جاؤ، تمہیں سکون کی دولت مل جائے، تو نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز سکون بھی عطا کرتی ہے، نماز دولت بھی عطا کرتی ہے، اور نماز عزت بھی عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کیا کرتی ہے؟ عزت بھی عطا کرتی ہے۔ اللہ کے فضل سے ان طلباء کی دعا سے میرے دوستو تقریباً ہندوستان کے میں کونے کونے میں پہنچا ہوں۔ ہم نے دیکھا میرے دوستو راجستھان گجرات میں اس علاقے میں میرے دوستو زیادہ تر ساڑی کا رواج ہے، تو ہندنی عورتیں، کافرہ عورتیں ساڑی باندھ کر اپنے بچوں کو گود میں لے کر مسجد کے دروازے پر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں آتی؟ مسجد کے دروازے پر آتی۔ جب نمازی نکلتے ہیں تو سب سے جو ہے پھونک مرواتی ہے کہ میرے بچے پر کیا کر دو، پھونک دو۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں ادھر سے گیا، مجھ سے پھونک نہیں لگوایا، مجھ سے دم نہیں کروایا۔ میں نے کہا مجھ سے دم کیوں نہیں کروا رہی ہو؟ میں بھی تو ایک عالم ہوں۔ حضرات محترم اس نے کہا نہیں، آپ عالم ضرور ہو لیکن میں نمازیوں سے پھونک مرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم نبی کے دیوانوں، تو مسجد سے جو بھی نکلتا ہے تو ایک کافرہ عورت کی نظر میں نمازی کا کتنا بڑا مقام ہے کہ عالم ہے لیکن اس سے پھونک نہیں مروا رہی ہے، لیکن ایک جاہل نمازی ہے اس سے بھی وہ پھونک اور دم لگوا رہی ہے۔ تو نماز تو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اگر تمہارا مقام کھو چکا ہے اور کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، نماز کے در پہ آؤ، نماز تمہیں عزت عطا کرتی۔ حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ حضرات محترم نمازیں پڑھا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو وادی حبہب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وادی حبہب۔ اور یہ اتنی خطرناک وادی ہے، اتنی خطرناک وادی کہ جہنم بھی دن میں 36 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ کتنے؟ ایک دو بار نہیں، 36 مرتبہ۔ اور اس وادی کے اندر ایک اور وادی ہے جس کا نام ہے وادی لملم۔ کیا نام ہے؟ وادی لملم۔ اور یہ اتنی خطرناک وادی ہے کہ جب جہنم کی آگ کچھ سرد پڑنے لگتی ہے، اس کے اندر کچھ نمی آ جاتی ہے۔ کیا نمی آتی ہے؟ تو کیا کہتے ہیں، وادی لملم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جاتا ہے، تو جہنم کی آگ پھر سے بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ، سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جاتا ہے کس کو؟ وادی لملم کو۔ تو جہنم کی آگ پھر سے بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک وادی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، وہ وادی لملم جس کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو جہنم کی آگ پھر سے بھڑکنے لگتی ہے، آقا اس میں کون لوگ جائیں گے؟ اس کے اندر کن کا داخلہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے اندر وہ جائے گا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہوگی۔ ایک وقت کی نماز، اللہ ایک وقت کی نماز میں کتنا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ حضرات محترم ہمارے آپ کے پاس 25 منٹ کا وقت نہیں، لیکن آپ کا دوست اگر میرے دوست امروہہ سے بلائے تو اپنے دوست کی خاطر آپ 1 گھنٹے کا ٹائم دے دو گے، 2 گھنٹے کا ٹائم دے دو گے، لیکن اپنے رب کے لیے تمہارے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں، 10 منٹ کا وقت نہیں۔ حضرات محترم نبی کے دیوانوں یاد رکھو، اگر تمہارا دوست تم سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر سکتا ہے، تمہارا بھائی تم سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن رب کی شان تو یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں آتا ہے تو
اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، تو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اور سب سے زیادہ اگر قربت حاصل ہوتی ہے کسی انسان کو اللہ کی، تو وہ سجدے میں جا کر، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بلندی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی کو بلندی عطا کرتا ہے. حضرات یاد رکھو تو وادی لملم کے اندر جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، اس کو میرے دوستو 700 کروڑ برس تک وادی لملم کے اندر جلایا جائے گا. تو جو پورے ہفتے کی نماز نہ پڑھے، پورے مہینے کی نماز نہ پڑھے، پورے سال نماز نہ پڑھے، تو بتاؤ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر. نبی کے دیوانوں یاد رکھو، کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ طاقت آ گئی؟ ہمارے اندر میرے دوستو پیڑ پودوں جو طاقتور ہیں ان سے بھی زیادہ طاقت آ گئی. ہم تو اتنا کمزور ہیں، ہمارا جسم اتنا نحیف ہے، اتنا نازک ہے کہ میرے دوستو بزرگوں اگر ایک چونٹی کاٹ لے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. ہم مچھر کے میرے دوستو مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کو میرے دوستو کہاں سے برداشت کرو گے؟ نبی کے دیوانوں یاد رکھو میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھو. حضرات محترم جب موت کا فرشتہ آتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، نبی کے دیوانوں ایک نمازی کی بھی روح نکال کے لے جاتا ہے اور ایک بے نمازی کی بھی روح نکالی جاتی ہے. لیکن جب بے نمازی کی روح نکالی جاتی ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے، اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی اس کے حلق میں نچوڑ دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اللہ اکبر. تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اللہ اکبر. کہاں رشتہ دار بیٹے پوتے ایک ایک چمچ پانی ڈالتے ہیں. حضرات محترم نبی کے دیوانوں 7 سمندر سے زیادہ جس کو پیاس ہو تو کیا ایک دو چمچ پانی ڈالنے سے کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ حضرات محترم نبی کے دیوانوں جب بے نمازی کی روح نکلتی ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی. ایک تو یہ ہے کہ سامنے شیطان ہوتا ہے اور اوپر سے 7 سمندروں سے زیادہ کی پیاس اس پر مسلط ہوتی ہے. وہ تڑپ تڑپ کر میرے دوستو اس دنیا سے چلا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے صحابہ اگر نماز کی اہمیت کا تمہیں پتہ چل جائے تو ایک مسلمان اپنی جان دینا تو گوارا کرے گا لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا، نماز ترک کرنا گوارا نہیں کرے گا. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے 2 رکعت پڑھنے اور جنت میں جانے کا اختیار دے تو میں 2 رکعت پڑھنے کو جنت پر ترجیح دوں گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ 2 رکعت پڑھنا میں اللہ کی خوشی ہے اور جنت میں جانے میں میری خوشی ہے، تو میں اپنی خوشی کو رب کی خوشی پر قربان کر دوں گا. حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں احادیث کے اندر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے پہلی تکبیر کہتا ہے، کون سی؟ اذا کبر العبد. جب بندہ پہلی تکبیر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا اے میرے فرشتوں اس کے تمام گناہوں کو اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھ دو. سبحان اللہ. کس پر؟ فرشتے آتے ہیں اور اس کے سارے گناہوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ نکال لیتے ہیں. جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ وہ جائے نیچے گر جاتے ہیں. حضرات محترم اور ایک روایت تو یہ ہے کہ وہ فرشتے سارے گناہ اٹھا لیتے ہیں یہاں تک کہ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا تو میرے دوستو بزرگوں فرشتے کہتے ہیں اے میرے پروردگار ہم نے جو گناہ الگ کیے تھے وہ گناہ الگ رہنے دیں یا دوبارہ لوٹا دیں. حضرات محترم رب فرماتا ہے کہ جو تم نے گناہ الگ کیے ہیں وہ الگ ہی رہنے دو. سبحان اللہ. الگ ہی رہنے دو، اس لیے کہ میری شان کریمی کو یہ گوارا نہیں
کہ جو گناہ الگ کیا گیا ہے پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے، اس لیے کہ میری شان کریمی تو گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ سبحان اللہ، قد غفرت لہ، میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا، سرکار نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا کتبا اسمہ علی بابی من یدخلوہا، کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام اس جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات، آپ نے یہاں پر نماز چھوڑی، نماز یہاں پر ترک کر دی، آپ کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، سرکار اعلی حضرت نے اپنے شجرے کے اندر ارشاد فرمایا، صرف بے نمازی وہ نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، بلکہ بے نمازی وہ بھی ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا، جو جان بوجھ کر ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیتا۔ تو حضرات محترم، اپنی زندگی میں نمازوں کا شوق پیدا کرو، یہاں سے جاؤ حضرات محترم تو نماز کا نور اپنے سینے میں بسا کر جاؤ اور پیشانیوں میں نماز کا سرور لے کر جاؤ۔ حضرات محترم، نبی کے دیوانوں، ہم نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے بلال اذان کہو، سبحان بلال کا کہو اذان کو، تو حدیث پاک کے اندر بالکل میرے دوستو صاف صاف ہے کہ سرکار فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، اے بلال اذان پڑھو، اذان پڑھنے سے میرے دل کو خوشی ملتی ہے، سبحان اللہ، میرا دل خوش ہوتا ہے۔ حضرات، اذان کہنے سے حسین کے نانا کے دل کو خوشی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے سے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان پڑھ کر نبی کے دل کو خوش کریں اور نماز پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ حضرات محترم، میرے آقا کے دیوانوں، بیوی سے کہو کھانا ملے یا نہ ملے، چائے ملے یا نہ ملے، لیکن 5 ٹائم کی نماز کمپلسری ہے، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ ہماری ماں بہنیں بڑی بھولی بھالی ہیں، یہ جانتی نہیں ان کا کھانا بند کرتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ گھروں کے مردوں کا کھانا بند کر دیں، چائے بند کر دیں کہ جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے کھانا نہیں دوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ اگر ہماری ماں بہنوں نے ایسا کیا، یہ کردار ادا کیا، تو تمہاری غیرت کہے گی کہ تم بھی کنیز فاطمہ بن جاؤ اور تم بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھو، تم بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھو۔ حضرات محترم، جب ہماری ماں بہنیں یہ کردار ادا کریں گی تو پھر تمہارے گھر کے اندر میرے دوستو جو تمہارے بیٹے ہوں گے، تمہاری اولاد جو ہوگی، وہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوگی بلکہ بغداد والے غوث اعظم کے غلام ہوگی، سبحان اللہ۔ وہ سنتوں کو ٹھکرانے والی نہیں ہوگی، وہ اپنے چہروں پر سنتوں کو سجانے والی ہوگی، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا احسان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، ہم میں کوئی بڑا گناہگار بھی ہوگا، کوئی بڑا گناہگار بھی ہوگا، لیکن وہ اپنا دل تھوڑا نہ کرے، اس لیے کہ تمہارا گناہ بڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے اگر تم گناہ کر لو تو میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو، میں تمہارے گناہ کو بخش دوں گا، میری بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ رب فرماتا تم میری بارگاہ میں آؤ، میری چوکھٹ پہ آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آخری بات کہہ کر میں رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا دل تھوڑا مت کرو، اس لیے کہ تمہارا گناہ رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، ایک نوجوان ہے اور
اپنی آبادی کا نمبر 1 شرابی ہے، اپنی آبادی کا نمبر 1 شرابی ہے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں وہ جھومتا ہوا آ رہا تھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا دیکھا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، دل نے کہا تو گناہگار ضرور ہے لیکن مصطفیٰ کا غدار نہیں ہے، مصطفیٰ کا غدار نہیں ہے۔ پھر اسے چومنا چاہا تو غیرت نے کہا کہ تیرے ہونٹ جو ہے وہ شراب کی بو سے ناپاک ہے اور یہ نام پاک ہے۔ سبحان اللہ، یہ نام پاک ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس ٹکڑے کو لیا، لینے کے بعد اسے دھویا اور دھونے کے بعد خوشبو میں بسا کر اس کے گھر کے اندر جو سب سے زیادہ عزت کی جگہ تھی وہاں لے جا کر اس کو رکھا۔ سبحان اللہ، اس کو رکھا۔ اس ادا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ سبحان اللہ، رحمت کو جوش آیا۔ رب نے فرمایا اے میرے بندے تو میرے نام کو عزت دے رہا اور میں تجھے جہنم دے دوں، تو میرے نام کو عزت دے رہا ہے اور میں تجھے جہنم دے دوں، میں تجھے جہنم میں داخل کر دوں۔ حضرات اس علاقے کے اندر جو سب سے بڑے ولی اور بزرگ تھے، اللہ رب العزت نے اس کو بشارت دی کہ جاؤ فلاں جگہ ایک میرا بندہ ہے اور جا کر اسے سلام کہہ دو۔ اسے سلام کہہ دو۔ حضرات محترم، وہ اللہ کے ولی پتہ پوچھتے پوچھتے شراب کھانے پر پہنچے، شراب کھانے پر پہنچے۔ لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے؟ اس ذات کا نام، اس شخصیت کا نام میرے دوستو تاریخ کے اندر بشر بتایا جاتا ہے۔ کیا بتایا تھا؟ بشر بتایا جاتا ہے۔ کہا کہ مجھے بشر سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو دنیا آبادی کا نمبر 1 شرابی ہے جس کا تو ایڈریس اور پتہ پوچھ رہے ہو۔ حضرات محترم میرے دوستو، شراب کھانے کے دروازے پر دستک ہوئی اور آواز دی، اندر سے وہ آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ سامنے ایک نورانی چہرہ جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نورانی چہرہ جگمگا رہا ہے۔ حضرات محترم نبی کے دیوانوں، اس اللہ کے ولی نے کہا کہ میں تم سے ملنا ہے۔ بولے بات کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے رب نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اور رب نے تمہیں سلام کیا ہے اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے تمہیں کس بات پر سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ سننا تھا بشر کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس وقت بشر کے پاؤں میں چپڑ نہیں تھے۔ بشر نے عہد کر دیا کہ آج کے بعد میں کبھی چپڑ نہیں پہنوں گا، کبھی جوتی نہیں پہنوں گا۔ حضرات محترم ایسی توبہ کی رب کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم بشر کہتا مولا میں پہلے شراب پیتا رہا، اب میں شراب نہیں پیوں گا، تیرے محبوب کی محبت کا جام پیوں گا، تیرے محبوب کی محبت کا جام پیوں گا، آج کے بعد کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ ایسی توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 شرابی کو ولایت کا تاجدار بنا دیا، میرے دوستو ایک مقرب ولی بنا دیا۔ حضرات محترم میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا اگر تم نے نمازیں چھوڑی ہیں تو میرے دوستو توبہ کر لو، اگر کسی نے زنا کیا ہے تو زنا سے توبہ کر لو، اگر ڈی جے بجائے ہیں تو ڈی جے بجانے سے توبہ کر لو، اگر کسی غریب کو ستایا ہے ستانے سے توبہ کر لو۔ یہاں سے جاؤ تو اپنے سینے میں نمازوں کا نور لے کر جاؤ اور اپنی پیشانیوں پر سجدوں کا سرور لے کر جاؤ۔ حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے پروردگار عالم
اسے دنیا کی دولتوں سے بھی نوازتا ہے اور آخرت کی دولت سے بھی نواز دیتا ہے۔ آخری بات میرے دوستو، بات بڑھتی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی مجھے زندگی یاد آ رہی ہے اور ان کی زندگی کی توبہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرات محترم میرے آقا کے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک سید صاحب، عبداللہ ابن مبارک نام پہلے عبداللہ، یاد رکھو عبداللہ کی عمر جب چھوٹی تھی، ابتدائی زندگی میں آپ کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، دل لگی ہو گئی۔ دیکھو میرے دوستو، یہ جوانی جو ہوتی ہے نہیں، جوانی کے اندر قدم پھسلتے ہی ہے، قدم پھسلتے ہی نہیں ہوتے ہیں، پھسلتے ہی ہیں، لیکن اگر کوئی احساس دلا دے تو راستہ بدل دینا چاہیے۔ کیا کر دینا چاہیے؟ راستہ بدل دینا چاہیے۔ حضرات محترم، ابتدائی زندگی میں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، تو ابتدائی شباب کے اندر ایک مرتبہ لڑکی کا سامنا ہوا۔ جب لڑکی کا سامنا ہوا تو ابتدائی شباب میں عبداللہ نے کہا تو بہت اچھی ہے، تو بڑی سندر لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، میں اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تم سے گفتگو کروں۔ حضرات محترم، وہ لڑکی بھی پارسا تھی، وہ لڑکی شریف تھی، اسے نہ ملنا تھا نہ وہ ملی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دامن چھڑا لیا کہ عشاء کے بعد اپنے بابا سے چھپ کر آؤں گی، عشاء کے بعد ہم بات کریں گے، رات گزاریں گے۔ حضرات محترم، نبی کے دیوانوں، عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ اس کے مکان کے سامنے آ کر میرے دوستوں کھڑے ہو گئے۔ سردی کے لمبی رات تھی، انتظار میں گزار دی کہ اب آئے گی، اب آئے گی، اب آئے گی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور بغداد کی سرزمین سے میرے دوستو مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ حضرات محترم، کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ اے عبداللہ، ایک لڑکی کی محبت میں تم نے ساری رات گزار دی، اگر یہ رات تم اپنے رب کی محبت میں گزارتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی نعمتیں عطا کرتا۔ سبحان اللہ تمہیں کتنی نعمتیں عطا کرتا۔ ایک جھٹکا لگا، مسجد کی طرف پلٹے، میرے دوستو وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت فجر کی سنت ادا کی، ابھی جماعت میں وقت تھا۔ حضرات محترم ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں نے سب سے دل لگایا، کامیاب نہیں ہوا، اے میرے پروردگار، آج کے بعد یہ دل تیرے لیے ہے اور تیرے محبوب کے لیے، تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے۔ اب میری زندگی گزرے گی تو تیری راہ میں گزرے گی۔ حضرات محترم، نماز پڑھی اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے، چلچلاتی دھوپ کے اندر عبداللہ چلتے ہیں تو عبداللہ کے سر پر بادل سایہ کر رہا ہے، عبداللہ کے سر پر بادل سایہ کر رہا ہے۔ اس دور کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا تو کہا، عبداللہ یہ تیری بزرگی ہے کہ بادل تیرا سایہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ کہتے ہیں رات کا واقعہ تو مجھے ہی معلوم ہے، رات کے حالات مجھے ہی پتہ ہے، یہ تو تمہاری وجہ سے بادل سایہ کر رہا ہے۔ جب آگے چل کر دونوں کے راستے الگ ہوئے تو کیا دیکھا کہ عبداللہ کے سر پر بادل سایہ کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اس ولی، اس بزرگ نے کہا، دیکھو عبداللہ یہ تیری بزرگی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیری بزرگی ہے۔ حضرات محترم، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، آج کے بعد یہ زندگی تیری راہ میں گزرے گی۔ میں نے سب سے دل لگایا لیکن ہمیں کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا۔ آج سے یہ دل تیرے لیے اور تیرے محبوب کے لیے۔ اے میرے پروردگار، میں جب تجھ سے جو ہے، میں جب تک گناہ کرتا رہا اور جب میں تجھ سے دور تھا، تو نے میرے گناہ پر اور میرے عیبوں پر پردے ڈالے اور میں نے تھوڑی سی ذرا سی توبہ کر کے تجھ سے صلح کیا کر لی کہ تو نے میری اتنی عزت افزائی کی کہ میرے سر پر بادل کو سایہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سایہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اے میرے
परवरदिगार आज के बाद मेरी जिंदगी अगर गुजरे तो तेरे महबूब की मोहब्बत में गुजरेगी। हज़रात मोहतरम नबी के दीवानों, देखो राह खुदा में चलने के लिए, राह खुदा में चलने के लिए दो जीने हैं। पहला जीना है तौबा और दूसरा जीना है इल्म। बेशक सुभान अल्लाह, दूसरा जीना है इल्म। तो पहला जीना तौबा और वो कर चुके थे, और दूसरा जीना क्या है? इल्म। अब इल्म हासिल करने के लिए उस्ताद तलाश करने लगे, सुभान अल्लाह, उस्ताद ढूंढने लगे। हज़रात मोहतरम, तो उनके किस्मत का सितारा आज पर था और इमाम आजम जैसा उस्ताद उन्हें मिल गया, सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा जैसा उस्ताद मिला। हज़रात इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि आप मदीने के, बगदाद के मुहद्दिस बन गए, सुभान अल्लाह। और आपका मकाम इतना ऊंचा हुआ, हजरत इमाम आजम कहते हैं कि क़यामत के दिन अगर रब मुझसे पूछेगा ऐ नुमान क्या लाए हो, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। तो इंसान को तौबा इस मंजिल तक पहुंचा देती है, इस मकाम तक पहुंचा देती है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे और कस्दन जानबूझकर हम नमाज तर्क नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर किसी तरह की कोई कोताही हो गई, मौला प्यारे हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। वमा अलीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।